میرے حضرت عبادت میں لطافت خوب رکھتے ہیں، رہے تقویٰ پہ چلتے ہیں، فقاہت خوب رکھتے ہیں۔ وہ بحر معرفت کے بحر الفت کے شناور ہیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم۔ یہاں سے مال فے کا 8واں مصرف اور اس کے ساتھ ساتھ انصار مدینہ کی تعریف کی گئی ہے۔ الذین، اس کا عطف ہے المہاجرین پر۔ فرمایا والذین تبوؤوا الدار والایمان، وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ بنایا مدینہ منورہ کو ایمان کے ساتھ، من قبلہم، ان سے پہلے، مہاجرین سے پہلے۔ اس کی کئی تفاسیر کی گئی ہے۔ پہلی تفسیر تو یہ ہے تبوؤوا دار الہجرت و دار الایمان۔ دار کے بعد مضاف الیہ محذوف، اور یہ جو دار ہے اس پہ جو الف لام داخل ہے اس کے عوض میں آیا ہے، اور والایمان اس سے پہلے مضاف محذوف۔ تبوؤوا الدار والایمان، تبوؤوا دار الہجرت ودار الایمان، کہ انہوں نے ٹھکانہ بنایا مدینہ کو، دار الہجرت کو، دار ایمان کو انہوں نے ٹھکانہ بنایا مہاجرین سے پہلے۔ ایک تفسیر ہو گئی۔ دوسری تفسیر ہے والذین تبوؤوا الدار والایمان، یہ واو جو ہے یہ بمعنی مع کے ہے، انہوں نے ٹھکانہ بنایا دار ہجرت کو ایمان کے ساتھ۔ تیسری تفسیر ایمان سے پہلے فعل محذوف ہے، والذین تبوؤوا الدار والایمان اخلصوا الایمان، انہوں نے دار ہجرت کو ٹھکانہ بنایا خالص ایمان کے ساتھ۔ اور چوتھا معنی تبوؤوا کا معنی الزموا، الزموا الدار والایمان، دار ہجرت اور دار ایمان کو انہوں نے لازم پکڑا۔ پانچواں معنی والذین تبوؤوا، اس کے بعد المہاجرین، انہوں نے مہاجرین کو ٹھکانہ دیا۔ کوئی بھی معنی کر لو، ہر معنی کے اندر، ہر تفسیر کے اندر انصار مدینہ ان کی تعریف ہو رہی۔ انہوں نے مہاجرین کو ٹھکانہ دیا، انہوں نے دار ہجرت کو، دار ایمان کو انہوں نے ٹھکانہ بنایا مہاجرین کے آنے سے پہلے۔ یہ پہلی صفت تھی۔ اب آگے دوسری صفت مہاجرین کی، یہ پہلی صفت ہے والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم، یہ پہلی صفت ہوئی۔ اب اس کے بعد آگے دوسری صفت کا بیان ہے۔ فرمایا یحبون من ہاجر الیہم، توجہ کرنا، فرمایا یحبون من ہاجر الیہم، انصار کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ محبت کرتے ہیں من ہاجر الیہم، جنہوں نے ہجرت کی ان کی طرف، جو ہجرت کر کے آئے مہاجرین، ان سے وہ محبت کرتے ہیں۔ اور محبت ایسی کی ایسی ایسی محبت کی مثالیں، ان کو اپنی جائیداد میں حصہ دے دیا،
اپنی جائیداد میں شریک، مال میں شریک کر دیا، اور یہی تک بس نہیں کہ مال میں شریک، جائیداد میں شریک، ان کے حصے کا کام بھی خود کرنا۔ اللہ کو فرمایا تیسری صفت کیا ہے؟ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے تھے اگر مہاجرین کو کچھ دیا جاتا۔ عام طور پر اگر کسی کو کچھ دیا جائے برابر میں دوسرے کو نہ دیا جائے، وہ اپنے دل کے اندر تنگی محسوس کرتا ہے۔ اور مہاجرین کے، انصار کے دل اتنے صاف ستھرے تھے، اتنے صاف ستھرے، قرآن ان کے دل کی گواہی دے رہا ہے، اللہ ان کے دل کی گواہی دے رہے ہیں، دل ان کے کتنے صاف تھے۔ فرمایا وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، ذرا تنگی محسوس نہیں کرتے تھے مہاجرین کو کچھ دیا، بلکہ یہاں تک کہ بعض مرتبہ سرکار نے انصار کو کچھ دیا تو کسی کو کچھ دیا جائے برابر میں دوسرے کو نہ دیا جائے، وہ اپنے دل کے اندر تنگی محسوس کرتا ہے۔ اور مہاجرین کے، انصار کے دل اتنے صاف ستھرے تھے، اتنے صاف ستھرے، قرآن ان کے دل کی گواہی دے رہا ہے، اللہ ان کے دل کی گواہی دے رہے ہیں، دل ان کے کتنے صاف تھے۔ فرمایا وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، ذرا تنگی محسوس نہیں کرتے تھے مہاجرین کو کچھ دیا، بلکہ یہاں تک کہ بعض مرتبہ سرکار نے انصار کو کچھ دیا تو انصار نے کہا نہیں، ہمارے ساتھ مہاجرین بھائیوں کو دیا جائے۔ خیبر کا واقعہ ہے، سرکار نے حضرت عبادہ، حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہما دونوں کو بلایا، دونوں سردار تھے۔ فرمایا کہ دیکھو مہاجرین کا زیادہ تر خرچہ آپ لوگوں کے مال پر ہے، اب اگر یہ جو مال ہے یہ ان کو دے دیا جائے تو آپ سے بوجھ کم ہو جائے۔ انہوں نے کہا آپ یہ مال بھی ان کو دیں اور جو ہم نے دیا وہ بھی نہیں لیں گے۔ بتاؤ کتنا ایثار تھا ان میں۔ آگے ایثار کا تذکرہ بھی ہے، فرمایا وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ، چوتھی صفت وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے دوسروں کو، اگرچہ خود وہ مستحق کیوں نہ ہو، خود فاقوں کا شکاری کیوں نہ ہو۔ کئی واقعات ہیں ایسے، مشہور ایک واقعہ ہے کہ ایک مہمان آئے، سرکار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ آپ نے ازواج مطہرات کو اطلاع دی کہ کسی کے گھر کوئی کھانا ہے، سب کے ہاں سے جواب آیا کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ اب آپ نے مسجد میں نماز کے بعد اعلان کیا مہمان ہے بھائی، اس کے لیے کوئی کھانے کا انتظام کرے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا جی ٹھیک ہے میں لے جاؤں۔ اپنے گھر لے گئے اور ان کے گھر کی حالت کیا تھی توجہ کرنا، بیوی سے کہا کچھ کھانے کے لیے، اس نے کہا تھوڑا سا ہی ہے جو ہم خود بھی پیٹ بھر کے نہیں کھا سکتے، کہا بچوں کو سلا دو کسی بہانے سے، اور جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو کسی بہانے سے چراغ کے پاس ہے، فرمایا اللہ نے تمہارے اس عمل کی تعریف کی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، دیکھو کھانے کے لیے بھی نہیں ہے، ایثار کتنے کہ ویسے ہی ہاتھ اوپر نیچے کر رہے ہیں کہ وہ کھا لے، ان کا پیٹ، مہمان ہے ان کا پیٹ بھر جائے، دوسروں کو اپنے اوپر۔ عام طور پر مزاج یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ترجیح دیتا ہے، لیکن انصار کی تعریف کی گئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ پانچویں صفت وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو بچایا گیا اپنے نفس کے شح سے، شح کہتے ہیں حرص مع البخل، اکیلی حرص ہو، اکیلا بخل ہو تو اس میں کتنی قباحتیں ہیں، اور جہاں پر حرص کے ساتھ بخل بھی ملا ہوا ہو، لالچ بھی ہو، بخل بھی ہو، فرمایا نہ لالچ ہے نہ بخل ہے، ان کو بچایا گیا، ان کے نفسوں کو، ان کی جانوں کو، شحہ بخل اور نفس، دو بخل اور لالچ دونوں سے بچایا گیا، محفوظ کیے گئے، نہ تو لالچ ہے ان میں نہ ان میں بخل ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، مہاجرون و انصار
ان کی صفات بیان کرنے کے بعد پھر قرآن نے نتیجہ بتایا. نتیجہ کیا ہے؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. بس یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے. کامیاب وہ ہیں جو ان کو ناکام کہتے ہیں وہ خود ناکام. کامیاب قرآن کہہ رہے ہیں فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. بہرحال مہاجرین کی 5 صفات بیان کی قرآن نے. والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، پہلی صفت یحبون من ہاجر الیہم، یہ ان کی دوسری صفت. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، تیسری صفت ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، چوتھی صفت ومن یوق شح نفسہ، یہ 5ویں صفت. اور نتیجہ پھر کیا ہے؟ فاولئک هم المفلحون. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.